بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں منائی جانے والی دو اہم عبادتوں اور دو اہم تہواروں کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلام کی اہم ترین بنیاد توحید سے متعلق قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کی روشنی میں گفتگو شروع ہوئی ہے۔ پچھلے 2 جمعوں میں سورۃ الاخلاص کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے، یعنی توحید ہی کا نام اخلاص ہے اور اخلاص کا ہی نام توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں یہ حکم دیا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ تو اخلاص کے لفظ میں توحید بولتی ہے اور توحید کے لفظ میں اخلاص بولتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا ہے۔ سورتوں کا نام ہو یا سورتوں کی ترتیب ہو اور آیتوں کی ترتیب ہو، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اس آیت کو اس آیت کے بعد، اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھیے۔ یہ قرآن پاک کے آتھینٹک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس میں کوئی کام نہیں کیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کو جبریل امین پڑھائیں تو آپ پڑھیے، یا جبریل امین جب وحی لے کر آئیں تو آپ اس کو سنیے، یاد مت کیجیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا لیں تب آپ اس کے بعد پڑھیے، یاد کرنے کے چکر میں مت پڑھیے، یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری صورت میں کہ ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور ہماری ذمے قرآن پاک کی ان صورتوں اور ان آیتوں کی تفسیر اور بیان بھی ہے، آپ خود سے کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے جو کتاب قیامت کی صبح تک، چاہے دنیا جلاتی رہے، چاہے دنیا اس کو بدلنے کی کوشش کرتی رہے، لیکن قیامت کی صبح تک محفوظ رہنے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کو اتھینٹک بتایا اور کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یہ نبی، میرا یہ پیارا نبی، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ تو نام بھی صورتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ترتیب بھی کس سیریل نمبر پر کون سی صورت رہے، یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے آ کر بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صحابہ سے لکھوایا، چونکہ آپ خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوهُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کفار مکہ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد نے خود سے یہ کتاب گڑھ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، اس سے پہلے تو یہ کبھی 40 سال تک کوئی کتاب نہیں پڑھ پاتے تھے، 40 سال تک تمہارے درمیان رہے، کسی کتاب کے پڑھنے کا انہوں نے دعویٰ کیا نہیں کیا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کب گڑھ لیا، کیسے گڑھ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھینٹک بتایا کہ نام بھی، ترتیب بھی اور آیتوں کی ترتیب بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص، یہ جو توحید پر، توحید کی ساری تعلیمات پر مبنی سورۃ الاخلاص ہے، اس کو اخلاص کا نام دیا ہے۔ اور اس کے بعد کی 2 صورتوں میں، اس کے بعد کی 2 صورتوں میں بھی توحید کو پرو دیا ہے کہ توحید کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ خود وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس کا برابر اور اس کا شریک ہے، ساجھا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، اور اس کے بعد چلو اپنے اس رب کے پاس جو رب صبح رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نمودار کرتا ہے، اور کہو اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق،
پناہ لینی ہے تو اس رب کی پناہ لو۔ مشکلات سے، دنیا کی شرارتوں سے، دنیا کی خباثتوں سے، ظالم حکمرانوں کے ظلم و جور سے اور ظالم افسران کی افسرگیری سے، تاناشاہی سے اور دنیا کی مخلوقات کی شرارتوں سے اگر تمہیں پناہ لینا ہے تو چلو اپنے رب کی پناہ میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نمودار کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی ہو تو بتا دیں؟ جو لوگ بھی دنیا میں جس جس چیز کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے جس جس چیز کو وسیلہ بناتے ہیں، ان ساری شخصیتوں اور ساری ہستیوں اور طاقتوں اور قوتوں سے کہیے تو رات کی تاریکی کو صبح میں بدل دے، سورج کو غروب ہونے سے بچا لے، چاند کو ایک تاریخ کو جو نمودار ہوتا، طلوع ہوتا ہے، اس کو وہ روک دے کہ نہیں، چاند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اخلاص اور توحید کے دائرے میں جب آ گئے، آپ کی امت نے توحید کا کلمہ جب پڑھ لیا، توحید کی تعلیمات کو سمجھ لیا، توحید کے پیغامات کو گلے لگا لیا، تو اب باری اس بات کی ہے کہ چلیے اپنے رب کی پناہ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح کو نمودار کرتا ہے، صبح نکالتا ہے۔ فلق کے معنی اصل میں ہوتا ہے یہ پھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو گٹھلیوں کو اور بیجوں کو، دانوں کو پھاڑتا ہے اور اس سے پنکھڑیاں نکالتا ہے، اس سے پودوں کو نکالتا ہے، پیڑوں کو نکالتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ تو یہاں بھی فلق کہا ہے کہ رات کی تاریکی کو چھانٹ دیتا ہے اور صبح کو نمودار کر دیتا ہے۔ اگر وہ روک لے تو آپ کو پتا ہے یہ سورج جب غروب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج غروب ہونے کے بعد رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور جب دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت اس کائنات کا رب اسے دیتا ہے، اس سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا رب دیتا ہے، تب یہ طلوع ہوتا ہے۔ اگر وہ روک لے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب اس قدر قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس رب کی پناہ میں چلو۔ قل اعوذ برب الفلق، کس بات سے؟ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کائنات میں، ساری مخلوقات اور جن جن مخلوقات میں شرارتوں کا پہلو ہے، خباثتوں کا پہلو ہے، مکاریوں کا پہلو ہے، جال سازیوں کا پہلو ہے، دھوکہ اور فریب کا پہلو ہے، شر کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو ساری چیزوں کو پرو لیتا ہے، ساری چیزوں کو پرو لیتا ہے، ہر قسم کے شر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، دعا کرو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں، لا کھڑا کرتے ہیں، ان دشمنوں سے تو نپٹ لے، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائیوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سکھلایا نبی کو کہ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح نمودار کرنے والے رب ماننا، اس کائنات کے رب کو رب ماننا بھی یہ توحید کی ایک قسم ہے، توحید کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان اپنی ساری چھوٹی بڑی عبادت کو، ساری چھوٹی بڑی عبادت کو، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف صدقات و خیرات کرنا عبادت نہیں ہے، نماز کا ہر رکن، چاہے وہ قیام ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیحات ہوں، چاہے تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں ہوں، یا انسان جو دعا کرتا ہے وہ دعا ہو، نظر و نیاز مانتا ہے نظر و نیاز ہو، یا مدد طلب کرتا ہے، یا اسی طرح سے مشکلات کے وہ اوقات میں، مشکل گھڑیوں میں وہ رب کو پکارتا ہے، یہ سب توحید ہے۔ تو ایک توحید کی قسم یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کائنات کے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو تنہا رب چلاتا ہے۔
تو اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ ایسی توحید، رب کو اس کے رب ہونے کی حیثیت سے ایک ماننا، اور ایک جو میں نے عبادتوں کی قسموں کے بارے میں بتایا ہے کہ توحید عبودیت یا توحید الوہیت، اس کو معبود ہونے کی حیثیت سے ایک جاننا کہ وہ عبادت، ہمارے ہر عبادت کا حقدار وہی، ہر چھوٹی بڑی عبادت۔ اس لیے نہ کسی کے لیے اگربتی سلگا سکتے ہیں، نہ موم بتی سلگا سکتے ہیں، نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز مان سکتے ہیں، نہ کسی کے نام کی منت مان سکتے ہیں، نہ کسی کے نام کا بکرا چڑھا سکتے ہیں، نہ کسی کے نام کے پر مرغا اور کبوتر ذبح کر سکتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے، اور محدثین نے اس کو حسن کے درجے تک قرار دیا ہے کہ ایک شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک مکھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اور پھر ایک دوسرے شخص کو اسی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا؟ کہا کہ راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور ہر آنے جانے والے کو کہتے کہ اس بت پر، یا یہ چیز جو یہاں رکھی ہے، یہ پتھر جو یہاں رکھا ہے، یا یہ درخت جو یہاں ہے، یہاں سے تمہارا گزر اسی وقت ہوگا جب تم یہاں اس پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ گے۔ آج تو مسلمان بھی درختوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ڈھاکے مارتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، جا کے اس کو ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ہماری توحید کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھی۔ ہماری توحید اتنی کمزور نہیں تھی کہ ہمیں وہ جہاں چاہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دے۔ اس قدر طاقتور اور قوت رکھنے والے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا کسی درخت سے ڈر جائے گا اور درخت سے جا کر کے منت سماجت کرے گا، اس کے نام کی نظر و نیاز مانے گا؟ صحیح کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تمہاری عقل پر، تم کس چیز کی عبادت کرتے، تمہیں کچھ عقل و سمجھ نہیں ہے؟ تو انسان جب عقل و سمجھ سے پرے ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کے پاس جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قوت سے تعلق رکھنے والا انسان اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ تو ایک دھاگے پر، کالا اور رنگین دھاگے پر اپنا بھروسہ کر لے، تو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر بھروسہ کر لے، نہیں، وہ تو اپنے رب کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا، سر ٹیک دے گا اور کہے گا تو نہیں ہمیں مصیبت سے نکالے گا تو دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں مصیبت سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہی سکھلا رہا ہے، قل، آپ کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو رات کی تاریکیوں کو، اندھیروں کو پھاڑ کر صبح نمودار کرتا ہے، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے ان ساری مخلوقات کی شرارتوں سے۔ بتائیے کچھ باقی رہ جائے؟ کچھ باقی رہ جائے گا؟ ہمارا یقین نہ ہو قرآن کی آیتوں پر الگ بات ہے، اس لیے میں نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو مضمون بنایا، عنوان بنایا اپنا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو صورتیں ہم دن رات پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے یاد کرتے ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا پیغام دیا، ہمیں اس قدر اونچا دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سر جس پر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا حق رکھا ہے، یہ سر اس لیے نہیں بنایا کہ جہاں چاہیں وہاں ٹیک دیں، یہ سر صرف اس لیے بنایا ہے کہ یہ جھکے تو صرف اس کی چوکھٹ پر جھکے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی جب پھیل جائے، جب اس میں شرارتوں اور خباثتوں کو بکھیرنے والے، شرارتوں اور خباثتوں سے کھیل کرنے والے، مکاریوں اور جال سازیوں کے جال بننے والے، بچھانے والے سب نکل پڑتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، دشمن بھی نکل پڑتے ہیں اور خطرناک قسم کے درند اور جانور بھی نکل پڑتے ہیں۔ ان سب کی شرارتوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جب رات کی تاریکی پھیل جائے تو اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بندہ جب یہ پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھو، اور مغرب کے وقت اور فجر کے وقت تین بار پڑھو۔
سونے کے وقت جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو اور ساری دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں میں دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنے جسم پر پھیر لیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، معمول ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد یہ عقدہ کی جمع ہے عربی میں، جس کو گرہ کہا جاتا ہے، وہی عربی زبان میں عقدہ ہوتا ہے، اس کی جمع ہے، پلرل ہے یہ عقد. تو گرہ لگا پھونک پھونک کر، نفاسات یہ نفس سے بنا ہے جس کے معنی پھونکنا ہوتا ہے، تو پھونک کر گرہ لگانے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جادو کرنے والے لوگ جب جادو کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے پھونک پھونک کر گرہ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا تم کو جادو سے بچنے کے لیے، یا جادو سے نجات پانے کے لیے کسی اوجھا اور پنڈت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملا مولوی سے چنا گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملا مولوی سے تعویذ لے کر گردن میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اچھی تعویذ کیا ہوگی کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جس نے صبح کو نمودار کیا ہے تاریکیوں کو چھانٹ کر، ان ساری شرارتوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں، اس کی مخلوقات کی شرارتوں سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی سے جب یہ پھیل جائے چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ پھونک پھونک کر گرہ باندھنے والیوں کی گرہوں سے اور شرارتوں سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں. جادو سے بھی اللہ تعالیٰ نہ جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والا جب حسد کرے اس کے شر سے بھی میں رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب بتائیے کہ اگر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس سورت کو کوئی بندہ پڑھ لے تو کیا رب اس کو مایوس کر دے گا؟ ہمارا رب اس کو مایوس کرے گا؟ اس کے پاس کیا کمی ہے، کیا مجبوری ہے؟ وہ کمزور رب تو ہے نہیں تو وہ ہمیں مایوس کرے گا؟ وہ نہ دینے والا رب بھی نہیں ہے کہ ہمیں مایوس کرے گا. وہ تو خوش ہوتا ہے مانگنے سے، وہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے. ہم نے مانگا نہیں جو مانگنے کا طریقہ ہے، ہم نے یقین نہیں کیا جس طرح سے یقین کرنے کا طریقہ ہے، ہم نے یقین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید سکھلائی ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل تم پر آئے، بڑی سے بڑی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی شرارتوں کے جال میں تم پھنس جاؤ، بڑے سے بڑے ظالم حکمراں جو دندناتا پھرتا ہے اس کائنات میں، اس سرزمین پر جو اللہ کی سرزمین ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے اور اللہ نے اس کی وراثت بھی اپنے نیک بندوں کو سونپی ہے. اس کا وہ حق مارتا ہے. اس کی ساری مکاریوں اور منصوبہ بندیوں اور پلاننگ سے تم اپنے رب کی پناہ میں آ کر دیکھو. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی چاہ کر بھی ہمارا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ جو چاہے بگاڑ لیں، اسی لیے ہم نے کسی کا جھنڈا ڈھویا، فلاں کا جھنڈا ڈھویا، فلاں کا جھنڈا ڈھویا. کہ جن کا جھنڈا ہم ڈھوتے ہیں ان کو کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. ان ساری طاقتوں اور قوتوں کی باغ ڈور ہمارے رب کے ہاتھ میں. اسی لیے کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو رب اس قدر طاقتور ہے کہ رات کی تاریکیوں کو چھانٹ دے. اسی نے تو پیدا کیا ان ساری مخلوقات کو. ان کی شرارتوں سے میں اپنے رب کی پناہ میں جب آ جاؤں گا تو وہ اپنی مخلوق کو جب چاہے اس کی شرارتوں سے روک دے، اس کی شرارتوں کو اس کے منہ پر مار دے، اس کے پھیلائے ہوئے جالوں کو کاٹ دے. یہ اس رب کے پاس قوت ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہی سکھلایا. اس کے بعد کی جو صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفتوں کو بیان کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، نبی آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں ساری انسانیت کے رب کی، ساری انسانیت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا میں بادشاہی کا اعلان کرتا پھرے اور اپنا فوٹو وائرل کرتا پھرے، اپنا ویڈیو پرچار پرسار میں لگاتا پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس رب کو نہ فوٹو کی ضرورت ہے نہ ویڈیو کی ضرورت ہے. وہ رب سب کا بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی آپ کا یہ دعا کیجئے، اے اللہ بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا اللہ،
اور بادشاہوں سے بادشاہت چھیننے والا اللہ، مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء۔ یہ کائنات جو ایک ملک کی شکل میں تو نے بسا رکھا ہے، اس کائنات کے مالک تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزیز بنا دیتا ہے، معزز کر دیتا ہے اس سرزمین پر۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کا شکار کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، کبھی ہم نے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اتنے بڑے بڑے ظالم حکمراں سر اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی زبان میں نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ ظلم کرنے والے حکمراں گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا، ساری دنیا کے لیے ان کو نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کوئی قوت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا بادشاہ ہے وہ، الہ الناس، اور لوگوں کا معبود بھی ہے، ساری عبادتوں کا مرکز نقطہ وہی ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، اسی کے نام کی ہونی چاہیے، اسی کے لیے بجا لانا چاہیے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس قسم کے، خبیث قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں کی شرارت سے اور برائی سے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو رب سارے انسانوں کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالنے والا لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پچھلے ہفتے دل کی بات ہو رہی تھی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی، جنات بھی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی مزید تشریح و تفسیر آئندہ جمعے میں ہم لوگ جانیں گے، سنیں گے، تاکہ ہم یہ جو صورتیں اپنی تلاوت میں، اپنی قرأت میں، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس میں کیا پیغام دیا، ان صورتوں میں کیا پیغام دیا، اور کس طرح سے ان صورتوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی اپنی توحید، جس کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے، اس کو پرو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔